السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا لیکچر انٹرو لیکچر ہے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ اس سیریز کا شروع کرنے کا مقصد کیا ہے اور کیسے ہم اس سیریز کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور یہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس سے آپ کن کن چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں اپنی بات پر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس یوٹیوب چینل کا نام دا آئی یو ایجوکیشن ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ دا آئی یو ایجوکیشن، اور یہاں پہ صرف ایجوکیشن نہیں پڑھایا جائے گا کہ آپ کو صرف ایجوکیٹ کیا جائے گا، نہیں، بلکہ ایجوکیشن کے ساتھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ، جہاں ایجوکیشن اور کریکٹر مل جاتا ہے، یعنی جب ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایجوکیشن پلس کریکٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے کریئر کو اچیو کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، وہ اپنے کریئر کو بہت ہی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کئی لوگوں کی ہاتھ آپ کے کریکٹر کی وجہ سے جڑ جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس چینل کا مقصد صرف ایجوکیشن نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر بھی کام کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہر لیکچر کے اینڈ میں ایم سی کیوز دیتا ہوں، کئی لیکچرز میں 15 ہوتے ہیں اور کئی میں 10 ہوتے ہیں، اکثر میں 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ ان 10 ایم سی کیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسی لیکچر کو اینڈ تک دیکھتے ہو تو ایٹ دا سیم مومنٹ آپ ویڈیو کو پاس کر کے اسی کو آپ ضرور اٹمپٹ کیا کریں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، یعنی اگر آپ جتنا پریکٹس کرتے رہو گے، آپ جتنا پریکٹس کرتے رہو گے ایم سی کیوز کے، اتنی ہی آپ جان جاؤ گے کہ میں نے یہ پڑھا کیا ہے۔ آپ پھر اس کو انالائز اچھی طرح سے کر سکو گے کہ ہاں میں اس وے سے یا جو کنسپٹ دیا گیا ہے میتھ کے حوالے سے میں اس کو اچھی طرح ابھی کور کر سکتا ہوں۔ یہ جو 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں ہر لیکچر کے اینڈ میں، یہ انف نہیں ہوتے آپ کی اس کنسپٹ کو گین کرنے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کنسپٹ کو گین کرنا ان 10 ایم سی کیوز سے تقریباً مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ صرف، آج کل تو اے آئی کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی پہ چاہیے، اپنا پیٹرن دے دیں، آپ کو جس طرح کے بھی ایم سی کیوز چاہیے وہ آپ کے سامنے آئیں گے، تو آپ ضرور اس کو اٹمپٹ کر لیا کریں، یا یوٹیوب پہ کئی اور ایم سی کیوز کے لیکچرز ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیا کریں، دوسری سورسز سے آپ ضرور ایم سی کیوز کو اٹمپٹ کر لیا کریں۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، اور جب تک آپ ایم سی کیوز کی پریکٹس زیادہ نہیں کرو گے تو تقریباً مشکل بن جاتا ہے کسی چیز یا کسی گول کو حاصل کرنے کے لیے، کسی گول کو حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب باتیں ہیں ایک تیسری پوائنٹ پر جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہے رائٹ، اور پھر تیر کا نشان دیا ہے ایک اس طرف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائک کی طرف اور کمنٹ کی طرف۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ سر بھیک مانگ رہا ہے اپنے یوٹیوب چینل کو پروسیڈ کرنے کے لیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس ٹیچر کا حق بن جاتا ہے جس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب چینل جس کی نہ کوئی سبسکرائبرز ہو، نہ کوئی ان کی ویڈیوز پر نہ کوئی ویوز ہو، تو ان کو پروسیڈ کرنے کا تو یہی 3 ذرائع ہیں، یہی 3 سورسز ہیں جس کے ذریعے کوئی بھی چینل آگے جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایک لیکچر دیا جاتا ہے، اس پر محنت ہو کہ آپ کے سامنے ایک پراپر وے میں پریزنٹ کیا جاتا ہے، تو کیا یہ اسی کا حق نہیں بن جاتا کہ آپ ان کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ان کی جو ویڈیوز ہوتا ہے جن سے آپ فائدہ لے لیتے ہو ان کو لائک کرنا، کیا ان کا حق نہیں بن جاتا؟ لیکن یہاں پہ کئی اسٹوڈنٹس بہت مائزر ہوتے ہیں، اس بات کنجوس بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو میری طبیعت میں تو کسی سے بھیک مانگنا نہیں ہوتا، لیکن ایک حق ہے۔ میں اس بات کی غم نہیں کر رہا کہ ہاں میری یوٹیوب چینل آگے پروسیڈ ہوتا کہ میں کماؤں، نہیں۔ اب لوگوں تک پہنچنے کا، اسی یوٹیوب چینل سے کوئی چیز پہنچنے کا، ان 3 سورسز کو کرنے کے بعد یہ یوٹیوب چینل ان لوگوں تک پہنچ سکتا ہے جن لوگوں کو اس کا ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کیا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ویڈیو بنانے میں جتنا وقت خرچ ہوتا ہے، تقریباً اگر میں کہوں 6 سے 5 گھنٹے ہر ویڈیو لے لیتا ہے، مٹیریلز کو کلیکٹ کرنے میں، اس کے پیچھے ریسرچ کرنے میں، پھر ان کو ایک ترتیب دینے میں، پھر ان کو اپلوڈ کرنے میں، اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کو لیکچر کو ریکارڈ کرنے میں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو ایڈٹ کرنے میں، اپلوڈ کرنے میں،
तकरीबन 8 घंटे तक पहुंच जाते हैं किसी एक लेक्चर को बनाने। इन चैनल्स को जिससे आप वीडियोस देखते हो उनको ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, ये उनका हक बन जाता है। यही एक राह होता है जिनसे एक चैनल आगे प्रोसीड होता है। आप इस बात पर कंजूस मत बनिए कि आप किसी की चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते या लाइक नहीं कर सकते। कमेंट तो बहुत ब्यूटीफुल होता है, आपके हर कमेंट्स हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी कि आप हमसे कुछ पूछ रहे और हम आपको कुछ बता रहे। अब आते हैं मोदी की बात पर, जो कि मैं अगर कहूँ जो हार्ट है इस वीडियो, वो ये है कि आपने ज़रूर सुना होगा कि किसी भी फार्मूले को बनाने के लिए कांस्टेंट होना ज़रूरी है। जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ, फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें क्या पता है कि कौन सा फार्मूला है? सही है, हमें पता चला कि हुक्स लॉ से ये स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं इस फार्मूले को फार्मूला उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता जब तक इसमें किसी कांस्टेंट को ऐड नहीं किया जाता। इसमें अभी कांस्टेंट क्या है, क्या पता है आपको? इसमें कांस्टेंट के है, जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। अब इस फार्मूले में इस के बिना आप इस फार्मूले को फार्मूला नहीं कह सकते। इसी तरह या आप देख सकते हैं कि मैंने एक फार्मूला बना के रखा है, ये देख ले। तो यहाँ पे हार्ड वर्क, बेशक हार्ड वर्क जो है ना, हार्ड वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सक्सेस की, लेकिन आपकी कांस्टेंट क्या है? आपकी कांस्टेंट क्या है? ये याद रखिए कि आपका कांस्टेंट, आपका जो कांस्टेंट है वो आपका लक है। ये बात तो भी समझ में आया कि हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सक्सेस के, और सक्सेस ये इस फार्मूले में जो कांस्टेंट है वो लक है। ये बात तो समझ में आया कि हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सक्सेस के, लेकिन यहाँ पर इस कांस्टेंट तो लक है, लेकिन अब लक का क्या मतलब, और हम लक को कैसे बना सकते हैं, किसी किस्मत को कैसे बनाया जा सकता है? द बेस्ट वे जो मैं जानता हूँ, जो मुझे तजुर्बा है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी लक आपकी पेरेंट की दुआओं की वजह से बन सकता है। लोग तो कहते हैं कि मेरी किस्मत काम कर गई, मेरी किस्मत की वजह से ये हुआ। मैं तो कहता हूँ नहीं, मैंने अपने करियर में अपने पेरेंट्स की दुआओं की वजह से, अपने उस्तादों की दुआओं की वजह से, अपने एल्डर ब्रदर के सपोर्ट की वजह से अपनी किस्मत को आंखों से देखा। क्यों? वजह यह है कि जब आपकी ये हार्ड वर्क और हार्ड वर्क की जो ऑल एंगल्स होते हैं, जब आप उनको पूरा कर लेते हो तो सक्सेस तो सिक्योर हो जाता है, लेकिन इस कांस्टेंट को बनाने के लिए आपको इन चीज़ों पर काम जरूर करना, तब जा करके आप किसी भी अचीवमेंट को अचीव कर सकते हो। और साथ साथ मैं हर लेक्चर के एंड में एक कोड ज़रूर देता रहा हूँ, आप ज़रूर उस कोड की जो मानी है उनको समझ लिया करें और उनको एब्जॉर्ब होने की कोशिश करें, ताकि आपकी पर्सनालिटी में अगर 100% ना हो, 0.1% अगर बेहतरी आ जाए, ये भी बहुत बड़े। तो ये रहा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।